کہ جب آپ غصے میں جلال میں ہوتے ہیں یا کسی کام کی وجہ سے کسی گفتگو کی وجہ سے آپ کو جلال آ جاتا ہے تو آپ منہ سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میری کیفیت میرا اللہ ہی جانتا ہے، میں تو کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، نہ میں خود کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اپنے منہ سے میاں مٹھو ہیں، لیکن بڑے دوست جو ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور دوست ہیں، انہوں نے ہی ہمیں یہ لقب سے نوازا ہے جلالی سرکار قلندر۔ اور ان کے مطابق اب لغوی میں نے دیکھے جائیں تو قلندر کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہ کے دنیا سے کٹا ہوا انسان جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری اولاد ہے، میری بیویاں ہیں، میں ان سے اتنی محبت کروں کہ میں اللہ کو بھول جاؤں، لیکن میں ان کو ان کے مقام تک رکھتا ہوں، مقام سے تھوڑا نیچے رکھتا ہوں۔ دنیا داری میں اور قلندر میں یہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا ہے یا کسی سید زادے کو برا کہتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کا انجام وہ خود ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ اور ان کا ہی کہنا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہو گیا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے خاص بندوں کو طاقت دی ہوئی ہے۔ اس کی زندہ مثال ناظرین میں تھوڑی سی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ایک اس طرح بندے نے، میں ابھی اس کا نام نہیں لے رہا اور اللہ کو حاضر نظر جان کے بات کر رہا ہوں، کہ شاہ صاحب کی دل آزاری کی تھی اور اس کی شادی تھی، تو اس کی شادی ہو گئی تو شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے تو مجھے ضرور بتانا۔ تو اس نے مذاق میں اس چیز کو بھی لیا تھا، لیکن 7 روز مسلسل 7 روز دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو جب دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جانے کی کوشش کرتے تو چیخیں مارتے تھے۔ پھر اس بندے کو یہاں پہ واپس آنا پڑا اور پیر صاحب نے اس کو ایک تھپکی دی اور اس کو پیار کیا، پھر جا کے وہ اپنا زوجیت کے جو حقوق ہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان وہ ادا ہوئے تھے۔ تو پیر صاحب جب آپ جلال میں ہوتے ہیں، اور یہ ابھی میں جو اپنے ناظرین کو جو مجھے میں واقعہ سنا رہا تھا، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ جو نا ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور آپ کے منہ سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی امت محمدیہ ہے، مخلوق خدا ہے، تو کیا آپ اس وقت واقعی ہی بے خبر ہوتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، بے خبر ہی ہوتا ہوں میں۔ اور دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کوئی چھوٹی آل تو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بڑا نامی گرامی ہو، یعنی ٹک ٹوکر ہی لے لیں، اس کا ایک نام ہے، لیکن جس پہ ہم درود پڑھتے ہیں کیا ان کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کے لیے نماز میں درود رکھ دیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو مذاق کرتے ہیں، جبکہ مذاق والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا منافق وہ ہے جو نماز میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے اور پھر اسی اہل بیت کو وہ برا جانتا ہے، چاہے اس کے چھوٹے سے بچے کو بھی برا جانتا ہے، تو وہ منافقین میں ہی ہے۔ اگر اس طرح کے یہ جلوے لوگ نہ دیکھیں گے تو یہ اہل بیت کو ویسے ہی بھول جائیں گے، ویسے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی آل کو کچھ طاقت دی ہوئی ہے جو سمجھ لے وراثتی طاقت ہے۔ اچھا پیر صاحب، یہاں پہ میں ایک ذاتی سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت زیادہ معذرت کے ساتھ، کہ میں نے مسلسل 3 ماہ سے اس چیز کو دیکھا اور میں مسلسل اس کو واچ آؤٹ کر رہا تھا، میں یعنی کہ دیکھ رہا تھا کہ اکثر جتنی بھی گدیاں ہیں وہاں پہ مریدان جب جاتے ہیں تو وہ اپنے پیروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ جب بھی اپنے مریدان کو بلاتے ہیں تو ان کو خود کچھ نہ کچھ دے کے بیچتے ہیں، آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ اگر میرے پاس آئے تو مجھے کچھ دے کے جاؤ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ پہلی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری سی حدیث کہی ہے کہ جو میری اہل بیت کی خدمت کرتا ہے وہ گویا میری خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ دنیا داری میں بس چکے ہیں، اپنے دل و دماغ میں صرف دنیا بسا لی ہے، لیکن کچھ اللہ والے ہیں جو اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں، دنیا کو کم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تو یہی درس دیا، ہمارے نانا نے، کہ دوسروں کا بھلا ہو۔ لیکن جو لوگ دلی طور پہ خدمت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے مرشد کی، سید زادوں کی خدمت کیا کریں،
خمس کے طور پہ چاہے ان کی خدمت کرے، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ رہ گئے اہل بیت کے پیرخانے، ان میں اور امتی کے پیرخانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ جو اہل بیت کے گھر میں بیت ہوتا ہے وہ بیت محمدیہ میں افضلیہ بیت ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ جو امتیوں میں کے گھروں میں بیت ہوتا ہے ان کا بھی اتنا حق ہے، اتنا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن خاص بیت کا مطلب جو ہے کسی کو سیدھے راستے پہ لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریدین کے اندر خود ہی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ آخرت کا دامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے روز تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور میرے نسب کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ جنتی ہوگا، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ دل سے جڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک میرے مریدین جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے، لیکن مریدین یہ نہیں سمجھ رہے مرید کب وہ بنے گا۔ مرید اس وقت ہے جب وہ اہل بیت کے ایک ایک بچے سے محبت کر رہا ہے، وہ مرید ہے، وہ جنت میں خود بخود جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جتنا مرضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام اسود سے لے کے حجر اسود سے لے کے مقام ابراہیم تک تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکاتیں دو، لیکن بغض اہل بیت ہے تو تم جہنمی ہو، اسلام سے خارج ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ابھی ولی ہیں اللہ کے، ہم جو بھی ہیں بزرگ ہیں ولی ہیں، لیکن بغض اہل بیت ہے تو ہم اسلام اور دین سے ہی خارج ہے۔ اس وقت معاشرے میں جو چل رہا ہے نا، اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ زیادہ ہو چکے ہیں، وہ ان کو آزماتے ہیں، ان کے پہ ٹھٹھے بازیاں کرتے ہیں، ان کو ہنستے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہم کس خون پہ ہنس رہے ہیں، اس خون پہ جس پہ وہ درود پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت جب نماز میں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے اللہ کے روبرو ہو کر اس بندے پہ، اس اہل بیت پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے ہٹنے کے بعد اسی بندے کے ہم مسخرانہ انداز میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اہل بیت سے جس نے محبت کرنی ہے وہ جنتی ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے، آج کا ولی ہے، وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا داری میں ہم دیکھ لیں، کسی فرض کیا کوئی حکمران ہے، اس کے بچہ آ گیا تو اس کو دنیا دیکھنے کے لیے اوپر نیچے چھلانگے لگا رہی ہے، اور ان کے قریب وہ چاہے وہ اہل بیت آل نبی اولاد علی ہے، اس کو وہ دھکے دے کے چاہے اسی کے اوپر سے گزر جائے، اس کو یہ تمیز نہیں ہے۔ جس سے ہم نے جنت میں جانا ہے، جس کے لیے دین بنایا گیا ہے، جس کی کائنات کے مالک ہیں، جن کے وارث، انہی کو وہ مسخرانہ انداز میں ان کو وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ناظرین اس پیغام کو جتنا بھی عام کیا جائے، پبلک کیا جائے، وہ کم ہے، اور میں دعا گو ہوں، بلکہ پیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل بیت ان کی نسبت سے جوڑے رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تاکہ ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ختم ہو سکیں۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ کچھ لوگوں کو شکوے کرتا دیکھا ہے یہ کہ جی وہ فلاں بابے کے پاس گئے، فلاں جگہ پہ گئے، جناب رشتے کی بندش تھی، یا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اس طرح، یا کوئی معاملات تھے، جنات تھے، سایہ تھا کسی بچی کے اوپر، اور وہاں پہ وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کے کام بھی نہیں ہوتے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جناب جو وہاں پہ خاص عمل کیا جاتا ہے اس کے دوران وہاں پہ جو متاثرہ بچی یا بچہ، مرد عورت، بچہ بوڑھا جوان کوئی بھی، اس کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جب ان کا کام نہیں ہوتا تو لوگ پیسے واپس مانگنے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، کیا وہ پیسے واپس مانگنا عمل جائز ہے، اور وہ عملیات کے دوران تشدد کرنا، عصمت ریزی کرنا، آپ کی نظر میں یہ کیسا ایک عمل ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ ایک ڈاکٹر تیار ہوتا ہے، MBBS کرتا ہے، وہ پریکٹیکل طور پہ کالج میں جاتا ہے، اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ کسی حد تک پہنچتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں ایک کمپاؤنڈر ہوتا ہے جو 1 مہینہ 2 مہینے سال ایک اس کی کمپاؤنڈری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی ڈاکٹر صاحب کا بورڈ لگا کے بیٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، روحانیت سے ان کا تعلق ہے،
تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ ہیں جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ لوٹ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، وہ تشدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جتنا نالج ہے وہ اس کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ اس کے برعکس جو ڈاکٹر ہے جس نے MBBS کیا